حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے دیکھ کر فرمایا، ما هذا اليوم الذي تصومون، اس دن تمہارا روزہ رکھنے کا موجب کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ بڑا دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے نجات ملی اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکر بجا لاتے ہوئے یہ روزہ رکھا، اور ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے ارادے سے ان کی اقتداء کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم و امر بصیامہ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کے زیادہ لائق اور حقدار ہیں بنسبت تمہارے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ عاشوراء کا وہ مقدس دن جس دن روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، زمانہ جاہلیت میں قریش بھی اس روز کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوی نبوت سے پہلے اور ہجرت مکہ تک اس روز روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ چھوڑ دیا اور فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے اسے ترک کر دے۔ محققین نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح سے کی ہے کہ پہلے یہ حکم اباحت کا تھا، حضور نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ روزے کی جو لزومیت تھی وہ منسوخ ہو گئی اور روزہ عاشوراء کا مباح ہوا، جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں قوم موسیٰ یعنی یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا تو حضور نے وہ ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں روزہ رکھیں، اس لیے وہ اباحت جو ہے سنت میں تبدیل ہو گئی۔ تو اب جو بندہ عاشوراء کا روزہ رکھے گا وہ سنت پر عمل کرے گا اور سنت کا ثواب پائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو روزہ نہ رکھنے پر طعن نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ جشن، خوشی اور مسرت کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا شکر بجا لانے کی نیت سے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔